مولا جس موقع کے اوپر شام، آپ جانتے ہیں کہ شام خلافت دوم ہی کے زمانے سے جب یہ یہاں کے اوپر شام مسلمان جانا شروع ہوئے ہیں، یہ اس زمانے ہی سے عیسائیوں کا مرکز رہا تھا۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ شام کا دربار یہ کلیسا تھا، یہ لے لیا گیا تھا اور پھر مسجد بنائی گئی تھی، یہ ان کا کلیسا تھا بہت بڑا۔ مولا اب جب دربار سے باہر نکلے تو دیکھا عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع ہے۔ مولا نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ آج اسقف ہم لوگوں کو زیارت کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ سال میں ایک بار نکلتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی تو سال میں ایک بار بھی نہیں آتا تھا سامنے، وہ آج آ رہا ہے بلندی کے اوپر، ہم سب اس کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہے، مولا بھی ٹھہر گئے۔ کچھ دیر گزری، وہ اسقف اس بلندی کے اوپر آیا۔ ایک مزاج ہوتا ہے، سارے مجمع پہ اس نے نظر ڈالی اور نظر آ کر رکی تو ہمارے پانچویں امام پر بغور دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے برجستہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو، عیسائیوں میں سے یا مسلمانوں میں سے؟ مولا نے فرمایا کہ مسلمان ہوں میں۔ اس نے اگلا سوال پوچھا جو ہم سب کے لیے درس ہے، ہاں بلا استثناء کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے لیے بھی درس ہے۔ اس نے پوچھا من العلماء ام من الجہلاء، مسلمانوں میں پڑھے لکھوں میں سے ہیں آپ یا جاہلوں میں سے ہیں؟ اب اگر مولا یہ کہہ دیں معاذ اللہ دوسری بات تو جھوٹ ہے، امام سے زیادہ کون علم رکھتا ہے؟ اور اگر یہ کہہ دیں کہ میں عالموں میں سے ہوں تو کبھی عالم تکبر نہیں کرتا۔ غور فرمانے نا، عجیب مشکل ہے نا۔ یہ کہہ دیں میں عالم ہوں تو یہ غرور سامنے آ جائے گا، پھر تو فوراً اٹیک ہو جائے گا کہ آپ عالم ہو کے غرور کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ دوسرا ورڈ استعمال کریں تو یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ امام سے زیادہ تو کوئی علم رکھتا ہی نہیں ہے۔ سنیں گے آپ کیا جواب دیا مولا نے؟ مولا فرماتے ہیں لست من الجہلاء، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا، میں جاہلوں میں سے نہیں، لست من الجہلاء۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ جاہلوں میں سے نہیں ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ اسقف جو اتنا بڑا ترم خاں بن کے آیا ہے، اتنا بڑا مجمع اس کو دیکھنے آیا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر انسان جنت میں جائے گا تو اس جنت میں کھائے گا تو، لیکن آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کوئی فاضل چیز ہے ہی نہیں، اس کے بدن سے کچھ خارجی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ مسلمان یہ کون سی بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جنت میں جانے کے بعد کھانے کا ان پٹ کا تو تصور ہے، آؤٹ پٹ کا تصور ہے ہی نہیں۔ مولا نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا تم نے ماں کے شکم میں موجود بچے کو نہیں دیکھا ہے؟ بچہ غذا تو لیتا ہے لیکن فضلہ نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، چلیے مان لیا آپ کے، لیکن دوسری بات بتائیے۔ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں جب انسان جائے گا جتنا بھی کھاتا جائے، جو چیز یوز کرے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ فروٹس ختم ہی نہیں ہوں گے، ڈرائی فروٹس ختم ہی نہیں ہوں گے، جو بھی انسان کے سامنے آیا آپ یوز کرتے جائیے وہ پھر موجود ہے سامنے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ لیس تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی بھائی، کبھی تو اینڈ آئے گا اس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک کینڈل، ایک شمع روشن کر دی جائے اور پھر سارے لوگوں سے کہا جائے کہ تم ایک ایک شمع اپنی اپنی لے کے آؤ اور اس شمع سے اپنی شمع کو روشن کرتے جاؤ، یہ سب اپنی اپنی کینڈل کو روشن کر کے آگے بڑھیں گے، اس جلتی ہوئی پہلی شمع سے کچھ روشنی کم ہوگی؟ وہاں تو کچھ نہیں کم ہوگا۔ تو جب وہاں روشنی کم نہیں ہوگی، اس کے معنی ہے کہ جنت میں جو غذائیں انسان کو مل رہی ہیں وہ روحانی اعتبار سے اتنی بلند ہیں، استعمال کرتے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس نے کہا تیسرا سوال پوچھتا ہوں آپ سے۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟
کہتا یہ بتائیے کہ صبح رات دن میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جو نہ رات میں شامل ہے نہ صبح میں دن میں شامل ہے؟ آپ سوچیں ہے کوئی وقت؟ مولانا نے کہا یہ کون سی خاص بات تم نے پوچھی ہے؟ جس موقع کے اوپر رات ختم ہوتی ہے صبح نمودار ہوتی ہے، یہ صبح صادق ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر سورج نکلتا ہے گھنٹے ہر سوا گھنٹے کے بعد۔ یہ جو فضا میں روشنی پھیل گئی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جو نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا آخری سوال ایک اور آپ جواب دے دیجئے، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ پوچھو کیا سوال ہے؟ کہتا یہ بتائیے دنیا میں دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، جس کو آپ ٹوئنس کہتے ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئے، البتہ ٹوئنس لفظ نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں پہ ٹوئنس نہیں آیا ہے۔ دو بچے دنیا میں ایک ساتھ پیدا ہوئے، وہ تو اس دن میں نے دیکھا وہ اخبار میں، یہ اخبار میں خبر چھپی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دو بچے ٹوئنس، اس کے باوجود ایک وہ تھا جو 2021 میں پیدا ہوا، دوسرا 2022 میں پیدا ہوا۔ سنا دیکھا تو نہیں اس دن؟ وہ 12 بجے رات میں 1 منٹ پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، 1 منٹ بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو سن تو بدل گیا نا دونوں کا۔ دو بچے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دنیا سے بھی ایک ساتھ گئے، لیکن دونوں کی عمروں میں 100 سال کا فرق، ایک 50 سال کا دوسرا 150 سال کا۔ پاسبل ہے؟ تو امپاسبل۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسقف پوچھا اس بلندی پہ بیٹھا ہوا۔ امام نے کہا کیا تم نے عزیز اور عزیر کے نام نہیں سنے ہیں؟ عزیز وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے 150، دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ دنیا سے گئے۔ عزیز وہ ہیں جنہیں اللہ نے اس دنیا میں 150 سال زندگی گزارنے کا موقع دیا، لہٰذا وہ 150 سال عمر گزار کے دنیا سے گئے۔ لیکن عزیر وہ ہیں جنہیں اللہ نے معجزے کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے 100 سال کی موت دی اور وہ سوتے رہے، 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو اتنی ہی عمر تھی جس عمر میں وہ سوئے تھے۔ تو اب پیدا تو ساتھ میں ہوئے تھے، دنیا سے بھی ساتھ میں گئے، لیکن دونوں بھائیوں کی عمروں میں 100 سال کا فرق۔ آپ سنیں گے اسقف نے کہا کہ میں ان کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا جملہ ہے کہ جب زمین پر ایسی پڑھی لکھی شخصیت موجود ہیں تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ آج کے بعد میں کسی انسان کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ یعنی جب معصوم کے علم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے خود بخود انسان خاضع ہو جاتا ہے۔